السلام علیکم حاضرین اسلامک ورلڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ویڈیو کی جس میں ہم جانیں گے وہ کون سے ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آئیے دوستو جانتے ہیں وہ ایسے کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ دوستو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق اور اپنی سفر معراج میں حضور جس براق سے عرش معلیٰ تک پہنچے وہ براق اور آپ کی عجبہ نامی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ تو دوستو تیسرا جو جانور ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھیڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ صرف امتحان تھا۔ جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو مولا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جو بھیڑ لائے اور جس پر چھری چلی وہ بھیڑ بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 4 پر آتی ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک شام کے جنگلوں سے گزرے تو ایک چیٹی جو کہ اپنی قوم کی سربراہ تھی اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لشکر اس وقت تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا، مگر اس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی دانائی پر مسکرا دیے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ چیٹی کا یہ بیان کرنا کہ ان سے اگر ایسا ہوگا بھی تو بے خبری میں ہوگا، کیونکہ کوئی نبی جان بوجھ کر ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتا، جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ انبیاء اکرام ہرگز گناہگار نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو لوگ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے ان کی عقل چیٹی سے بھی کم ہے۔ نمبر 5 پر ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد پرندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام جانور بھی موجود تھے، جن میں سے پرندوں کا سردار ایک ہدہد تھا جس کا نام یارفور تھا۔ یہ زمین کے اندر پانی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس جگہ پانی ہوتا یہ اپنی چونچ رگڑتا اور جن اس جگہ کو کھود کر کنواں بنا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بغیر بتائے غیر حاضر رہا، سلیمان علیہ السلام نے اتاون اس کے پر اکھاڑ لینے کو کہا۔ جب یہ واپس آیا تو معافی چاہی اور بلقیس کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہدہد پرندہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں نمبر 6 کی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ آپ اپنے گدھے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے سوئے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال گزر گئے، اس بیچ بادشاہ وقت نصر یعنی شداد کی بھی موت ہو گئی اور ایک بار پھر بنی اسرائیل بیت المقدس میں قابض ہوئے۔ 100 سال کے بعد رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو شام کا وقت تھا۔ رب نے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے تو آپ نے وقت دیکھ کر قیاساً فرمایا کہ تھوڑی دیر، تو رب فرماتا ہے کہ 100 سال گزر چکے، آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی خراب نہ ہوا تھا، مگر آپ کا گدھا گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فوراً ہی آپ کے سامنے اس کی ساری ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور وہ چیخنے لگا۔ آپ اسے لے کر جب اپنی بستی میں پہنچے تو آپ خود 40 سال کے تھے اور آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں دوستو نمبر 7 کی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قوم سمود میں رب نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ نے ان کی تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے معجزہ مانگا، جس پر آپ نے ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک حلیمہ اونٹنی نکال دی، جس پر کئی لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے رکے رہے۔ لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا جو 70 اونٹنیوں کے جتنا بڑا تھا۔ قوم کے پانی کے لیے ایک نہر تھی جس سے وہ اونٹنی ایک دن چھوڑ کر سارا پانی پی جاتی اور ایک دن پورا قوم پیتی۔ یہ بات قوم پر گرا گزری اور سب نے مل کر اس کو مار دیا، جس پر آسمان سے ان پر عذاب اترا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اب بات کرتے ہیں نمبر 8 کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔
ایک قوم ایک علاقے میں بسی تھی جو کہ کفر و شرک میں مبتلا تھی، جس پر رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان کی تبلیغ کی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر 40 دن میں تم نہیں بدلو گے تو آج سے 40ویں دن عذاب آئے گا۔ جب 35 دن ہو گئے تو آسمان کا رنگ بدل گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب عذاب آئے گا اور آپ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ مجھ پر رب تنگی نہ کرے گا، اور آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر عذاب کی علامت دیکھ کر قوم کا برا حال ہو گیا اور سب رو کر معافی مانگنے لگے۔ رب کو ان پر رحم آ گیا اور عذاب کو ٹال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی پر بیٹھ کر بیچ دریا میں پہنچے تو کشتی اچانک رک گئی۔ اس وقت دستور کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو کشتی کنارے پر نہیں لگتی۔ تمام کشتی والوں نے قرآن نکالا تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ آپ نے سوچا کہ میری وجہ سے یہ لوگ کیوں مصیبت میں رکے رہیں، اور آپ دریا میں کود گئے۔ رب نے ایک مچھلی کو الہام کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے، مگر ایک خراش تک نہ آنے پائے ہیں۔ ایک یار کا یار پر عتاب تھا کہ کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ ان پر اعتراض کرے۔ مچھلی 3 روز تک آپ کو پیٹ میں لیے دریا میں گھومتی رہی۔ پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے مچھلی آپ کو کنارے پر چھوڑ آئی۔ آپ کی یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں نمبر 9 کی، اصحاب کہف کا کتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک شخص جس کا نام بلعام بن باور تھا۔ یہ بہت بڑا زاہد، عالم، صوفی، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم دیکھ لیتا تھا۔ اس کے 12,000 طلبہ تھے۔ اس میں اعظم جانتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شہر قنان میں داخل ہوئے تو قنانی بھاگتے ہوئے بلعام بن باور کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ ہماری حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ پہلے تو اس نے کافی منع کیا، مگر بعد میں کثیر مال کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے بد دعا کرنی شروع کی تو جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتے، قدرت خدا بندی سے خود اس کا نام نکلتا۔ آخر اس کی زبان سینے پر آ پڑی اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ اس میں اعظم بھول گیا اور سب نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک سفید کبوتر کی مانند کچھ چیز نکل کر اڑ گئی تو لوگوں نے جان لیا کہ اس کا ایمان سلب ہو گیا اور وہ اسی طرح ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے مرا۔ اصحاب کہف کا جو کتا جنت میں جائے گا وہ بلعام بن باور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعام بن باور اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں 10ویں اور آخری جانور کی، بنی اسرائیل کی گائے۔ قرآن میں سورہ بقر کو بقر یعنی گائے والی سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا زبردست واقعہ ہے، جو کہ آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔